السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات چیت کریں گے پاکستان کا ایک بڑا اہم ایشو ہے مردم شماری کا، اس پہ بات چیت کریں گے۔ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق یہ قانونی اور آئینی تقاضا ہے کہ ہر 10 سال کے بعد مردم شماری ہونا ضروری ہے۔ مردم شماری کیوں ضروری ہے اور اس کے نتیجے میں کون سے اہم سیاسی اور پارلیمانی یا مالی فیصلے کیے جاتے ہیں، اور مردم شماری میں تاخیر یا قبل از وقت اس کی کروانے کے مقاصد ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے خاص طور کے اوپر سیاسی اور مالی جو مقاصد ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ ان 3-4 ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے آج۔ ابھی حالیہ دنوں میں مشترکہ مفادات کونسل جو کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، پرائم منسٹر اس کو چیئر کرتے ہیں اور 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس میں ممبر ہوتے ہیں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پاکستان کی 7ویں مردم شماری ہے وہ قبل از وقت کروائی جائے گی۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں، ایک تو ہم اس سے بات کریں گے، اور دوسرا ہم جو 6ٹھی مردم شماری تھی پاکستان کی وہ کوئی 19 سال کے بعد ہوئی تھی، اور جو 5ویں مردم شماری تھی وہ 17 سال کے وقفے سے ہوئی تھی، لیکن جو کانسٹیٹیوشن کی اور قانون کی جو ضرورت ہے یا تقاضا ہے وہ ہر 10 سال کے بعد ہونا ہے۔ جو 5ویں اور 6ٹھی مردم شماری 17 سال بعد یا 19 سال بعد کیوں کی گئی، اور اب کیا مسئلہ ہے کہ جو 7ویں مردم شماری ہے اس کو قبل از وقت کروانے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ رواں سال تقریباً اکتوبر میں اس کے اوپر جو بیسک ہوم ورک ہے وہ شروع کر دیا جائے گا، اور مردم شماری کی تکمیل میں کوئی تقریباً 2 سال لگیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2023 میں جو نئی مردم شماری کے نتائج ہوں گے یا تکمیل ہوگی وہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کے نتائج مرتب کر کے قوم کے سامنے لائے جائیں گے۔ مردم شماری کیوں ضروری ہوتی ہے؟ یہ اس لیے کہ ایک تو کسی بھی ملک یا خطے کی آبادی اور آبادی کا جو تناسب ہوتا ہے مرد اور خواتین کا، یا پھر اس میں جو بچوں کی جو عمروں کے فرق ہوتے ہیں ان میں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آبادی کا کتنا تناسب جو ہے وہ بچوں پر مشتمل ہے، کتنا ٹین ایجر پر ہے، کتنا جو ہے ینگسٹرز پہ ہے، کتنا جو ہے وہ بزرگوں پر ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو ملک کی اقتصادی پالیسیاں یا سماجی پالیسیاں ہوتی ہیں، یا اگلے 10, 15, 20, 25 یا 50 سال کے جو ویژن ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں، تاکہ اس آبادی کے تناسب کو دیکھا جائے، تعلیمی ضروریات کیا ہوں گی آنے والے سالوں میں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ صحت کی کیا ضروریات ہوں گی، بنیادی زندگی کی کیا ضروریات ہیں وہ بڑھ رہی ہوں گی، کم ہو رہی ہوں گی، یا اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی ضروریات ہیں ان میں کیا رد و بدل ہو رہا ہوگا، تو اسی سارے اندازے لگائے جاتے ہیں۔ دوسرا جو اہم معاملہ جس کے اوپر پاکستان کے اندر ساری سیاست جو ہے یہ مردم شماری کے اوپر ہو رہی ہے، اس میں 3 بڑے اہم معاملے ہیں۔ ایک تو جو قومی وسائل ہیں، پاکستان کے اندر جتنا بھی ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، پھر اس قومی وسائل کی جو تقسیم ہے 4 صوبوں میں وہ ایک فارمولے کے تحت ہوتی ہے۔ پہلے تو آبادی کے تناسب ہوتا تھا، پھر اب اس آبادی کے تناسب کے ساتھ ساتھ علاقے یا مختلف ڈسٹرکٹس میں جو پسماندگی یا غربت یا جو معیار زندگی ہے اس کو بھی شامل کیا گیا، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس تناسب سے قومی وسائل جو ہیں وہ صوبوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ جو آخری NFC ایوارڈ ہوا تھا اس میں جو صوبوں کا مجموعی حصہ تھا وہ کوئی 82.98 آلموسٹ 83% جو قومی وسائل ہیں وہ صوبوں کو جاتے ہیں، اور ان میں پھر اسی تناسب سے جو جیسا مردم شماری اور آبادی اور پھر جو پسماندگی کا فارمولہ ہے اس کے تحت پنجاب کو 51.74 تقریباً 52% وسائل جاتے ہیں، سندھ کو 24.5% وسائل، اور KP کو 14.62 اور بلوچستان کو 9.09 جو قومی آمدن یا وسائل ہیں اس میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ ہر صوبے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی آبادی جو ہے جتنی ہے اس سے ذرا زیادہ اگر ظاہر ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ ہم جو قومی وسائل سے جو ان کو حصہ ملنا ہے اس حصے کی مقدار بڑھ جائے گی۔ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسی آبادی کے تناسب سے پھر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں جو اس کا تعین کیا جاتا ہے اور حلقہ بندیاں کی جاتی ہیں۔ تیسرا ایک اہم معاملہ جو یہ ہے کہ اب پنجاب کی اگر آبادی دیکھی جائے جو آخری ہماری 2017 کی 6ٹھی مردم شماری تھی، تو اس کے مطابق پنجاب میں 10 کروڑ 99 لاکھ افراد بستے ہیں، تقریباً 11 کروڑ کہہ لیں۔ ٹوٹل آبادی جو ہے کہ وہ پاکستان کی اس میں بتائی گئی تھی 20 کروڑ 76 لاکھ، تو اس میں سے 10 کروڑ 99 لاکھ پنجاب میں ہے، سندھ میں 4 کروڑ 78 لاکھ اور KP میں 3 کروڑ۔ تو یہ تناسب جو ہے کہ یہی تناسب جو ہے قومی وسائل میں ہمیں نظر آتا ہے
تو اس لیے بھی سیاسی جماعتوں نے بالخصوص جو آخری مردم شماری ہوئی تھی اس میں سندھ میں بہت زیادہ اعتراضات ہوئے تھے، اور سندھ میں بھی جو ایم کیو ایم ہے اس نے کراچی کی آبادی کے اوپر بہت تنازع کھڑا کیا تھا، جس کے بعد جو ہے کہ پھر سی سی آئی کے اندر معاملہ آیا، اور پھر اب پہلے تو جو مردم شماری ہوئی تھی 2017 کی، اس کے نتائج ہی ابتدائی نتائج ریلیز کیے گئے تھے، تفصیلی نتائج ریلیز نہیں کیے گئے تھے۔ وہ نتائج اتنے متنازع ہو گئے تھے کہ تفصیلی نتائج جو ہے سامنے نہیں آ سکے۔ ابھی پھر ریسنٹلی ایک تو تفصیلی نتائج اس کے جاری کیے گئے، اور ساتھ ہی پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ قبل وقت جو ہے مردم شماری کی جائے گی۔ ایک اہم معاملہ جو حلقہ بندیوں کا بھی ہوتا ہے، اسی آبادی کے تناسب سے ہی جب نشستیں تقسیم کی جاتی ہیں، اس وقت پنجاب میں تقریباً 50% قومی اسمبلی کی نشستیں پنجاب سے، اور جو پارٹی پنجاب میں زیادہ اکثریت سے جیت جاتی ہے وہی حکومت بناتی ہے۔ اسی لیے پنجاب کے اندر 2 صوبوں کو انتظامی طور کے اوپر کہا، یہ ایک ڈیمانڈ تھی ساؤتھ پنجاب یا سرائکی صوبے کی بھی، لیکن انتظامی بنیادوں کے اوپر بھی پنجاب کے اندر یہ تاکہ جو چاروں اکائیں ہیں ان کے اوپر جو طاقت کا توازن ہے وہ برقرار ہو سکے۔ اب اس وقت سارا کا سارا طاقت کا توازن پنجاب میں ہے، اور 50% اگر نشستیں وہاں پر ہیں، تو اگر اس کو تقسیم کر کے 2 صوبوں میں بنایا جائے تو پھر یہ طاقت کا توازن تقریباً بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ تھا۔ دوسرا معاملہ جو ہے حلقہ بندیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی اسی آبادی کی بنیاد کے بھی اوپر ہوتی ہیں۔ تو حلقہ بندیوں میں بھی ہر سیاسی جماعت کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی خواہش کے مطابق جہاں پہ ان کے ووٹر زیادہ ہیں وہ ان کے حلقے بنائے جائیں، اور جہاں پہ ان کے ووٹرز کم ہیں ان کی تقسیم اس طرح سے کی جائے کہ دوسری پارٹی کے ووٹ تقسیم ہو جائیں اور وہ اپنے حق میں نتائج جو ہے کہ وہ حاصل کر لیں۔ تو اس لیے بھی سیاسی جماعتیں جو مردم شماری کے اوپر بہت مسئلہ کھڑا کرتی ہیں۔ ابھی جو پہلی مردم شماری آپ کو ذرا تھوڑی سی ہسٹری بھی بتا دیں اس کی، کہ 1951 میں ہوئی تھی، دوسری 1961 میں ہوئی تھی، بر وقت ہوئی تھی 10 سال کے بعد، تیسری 1971 میں نہیں ہو سکی تھی پاکستان میں، اس وقت سیاسی حالات ایسے تھے کہ پھر سقوط ڈھاکہ بھی ہوا تو 1972 میں، لیکن اس قسم کے حالات میں جب پاکستان 2 لخت ہوا، ایمرجنسی کی صورتحال تھی، لیکن پھر بھی 1972 میں مردم شماری کروائی گئی۔ 1972 کے بعد پھر 1981 میں چوتھی مردم شماری کروائی گئی 9 سال کے وقفے کے بعد، کیونکہ 1 سال ڈیلے ہوا تھا، تو اس کو پھر 10 سال کی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کی تکمیل کی خاطر جو ہے 1981 میں کروائی گئی۔ لیکن 1981 کے بعد پھر جو ہے یہ بریک لگ گئی، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ کہتے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں اور ایک انقلاب لے کر آئیں گے، لیکن جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، جو آپ کی پولیٹیکل سٹرکچر کی بیسز فراہم کرتی ہے، جو آپ کے اکنامک سٹرکچر کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے بنیادیں فراہم کرتی ہے، وہ سینسز ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں جماعتوں کے ادوار کے اندر اب 1981 کے بعد جو 5ویں مردم شماری تھی 1998 میں جا کے ہوئی، 17 سال کے بعد ہوئی، پھر 1997 کے بعد 2017 میں 19 سال کے بعد مردم شماری جا کر ہوئی۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس کی طرف بھی سیاسی جماعتوں کو دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، ہر کسی کا مطالبہ ہے، لیکن وہ خاص مخصوص شقوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان تمام عوامل اور تمام آرٹیکلز اور تمام آئین کی شقوں پر عمل ہونا چاہیے جو عوامی مفاد سے متعلق نہیں ہیں۔ تو اس کے اوپر سیاسی جماعتیں آنکھیں بند کر لیتی ہیں، لیکن جس میں ان کے اپنے سیاسی مفادات ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت شور شرابہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو 2017 کی مردم شماری تھی اس کے بھی نتائج جو ہے کہ رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ جو آبادی کا تناسب بعض اوقات کہا جاتا تھا کہ 50% خواتین ہے، یا بعض ایسے سروے تھے جس میں کہا جاتا تھا 50% سے زیادہ، نصف سے زیادہ آبادی پاکستان کی خواتین پر مشتمل ہے، لیکن اس سروے کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ جو 20 کروڑ 76 لاکھ کی آبادی میں سے مرد ہیں وہ 10 کروڑ 60 لاکھ اور خواتین 10 کروڑ 13 لاکھ ہیں، تو خواتین کی جو تقریباً 47 لاکھ آبادی جو ہے وہ کم ہے۔ اسلام آباد جو ہے وہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ گرو کر رہا ہے۔ پاکستان کا جو نیشنل پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 2 اس میں بتایا گیا 4 ہے، اگرچہ پچھلی 1-2 دہائیوں میں 119 ٹارگٹ رکھا گیا تھا، تو پاکستان کی پاپولیشن گروتھ بھی جو ہے وہ تیزی سے بڑھی ہے، پچھلے 1-2 دہائیوں کے اندر 2.4 ہوئی ہے، لیکن اسلام آباد میں پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے 4.9۔ اسلام آباد جو ہے وہ 4.9۔ اس کی وجہ جو ہے کہ وہ نئی بچوں کی پیدائش نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مختلف شہروں سے آبادی کا جو منتقلی کا رجحان ہے اسلام آباد کی طرف وہ تیزی کے ساتھ ہوا، اور بالخصوص جب کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے تو اس وقت بہت سے کراچی سے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف منتقل ہوئے تھے، اور یہاں پہ انہوں نے آگے اپنے نئے کاروبار شروع کیے تھے اور یہاں پہ سیٹلڈ ہوئے تھے۔ اس کی ایک بڑا وجہ ہے کہ وہ شہری آبادی کی طرف جو منتقلی کا رجحان ہے وہ ہے۔ دیہات اور جو
شہری آبادی کا تناسب ہے اس میں بھی بڑا انٹرسٹنگ فگر ہے، اور اس مردم شماری کے مطابق پاکستان کی 37% آبادی شہروں میں مقیم ہے اور تقریباً 63% آبادی جو ہے وہ دیہات پر مبنی ہے۔ تو اس سے بھی ابھی جیسے ہم اپنے اکنامک پروگرامز کے اندر بھی کہتے ہیں کہ حکومت کو جو دیہی ترقی ہے اور زراعت کے اوپر خاص طور پہ فوکس کرنا ہوگا، تو اس وقت پہلے کہا جاتا تھا پاکستان کی 50 سے 60% آبادی، لیکن اس کے اندر فگر جو ہے 63%، آلموسٹ 2/3 پاپولیشن اب پاکستان جو ہے وہ دیہات کے اندر بستی ہے۔ تو رورل اکانومی کو اس کا پہیہ جو ہے وہ تیز کرنا پڑے گا، تبھی پاکستان کی جو گروتھ اگر اس سال 3.9% ہے تو اس کو زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو محض مردم شماری کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، محض اس لیے اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے کہ ان کے نشستیں کم ہو رہی ہیں یا زیادہ ہو رہی ہیں یا ان کو وسائل کم ملیں گے یا زیادہ ملیں گے، بلکہ حقیقت پر مبنی اگر آبادی کا تناسب اور آبادی کی تعداد معلوم ہوگی تو صوبائی حکومتوں کو بھی اور مرکزی حکومت کو بھی اپنی تمام تر جو ویژنز ہیں، چاہے اگلے 20 سال کے، 25 سال کے یا 50 سال کے، ان کو ترتیب دینے میں آسانی ہوگی۔ اور اگر آپ کو آبادی کا تناسب اور آبادی کا صحیح پتہ ہو تو تبھی آپ اچھی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، اور اچھی منصوبہ بندی ہو اور بہتر حکمت عملی ہو تو تبھی ترقی کی منازل طے کی جا سکتی ہیں اور مقاصد کا حصول جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکتا ہے۔